الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود بابا واضح بلند صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين ہوتا ہے برا حال صحابہ کے عدو کا ہوتا ہے برا حال صحابہ کے عدو کا منہ پر ہی گرا جس نے کبھی چاند پہ تھوکا دیکھیے کیا شان ہے صحابہ کرام کی دیکھیے کیا شان ہے صحابہ کرام کی اللہ نے ان پر آتش دوزخ حرام کی اور ڈھانک لی فوراً ہی پنڈلی جس کو آتا دیکھ کر ڈھانک لی فوراً ہی پنڈلی جس کو آتا دیکھ کر یوں ہی نبی کرتے تھے عزت حضرت عثمان کی فاطمہ زہرا علی شیر خدا سب اہل بیت دل میں رکھتے تھے محبت حضرت عثمان کی آسماں پہ کرتے تھے جن سے فرشتے بھی حیا ان کو تھی معلوم عظمت حضرت عثمان کی اور دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہوتا ہے دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہوتا ہے بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے آج 18 ذوالحجۃ الحرام شریف ہے اور 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور جمعے کا دن تھا اور آج بھی اس کو نکالو چلو ٹھیک ہے اور
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج انشاءاللہ ذکر خیر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں دیکھو گے رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا، سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اس آیت مقدسہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھوڑا سا والا کھولا ہے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ والذین معہ، یہ معہ جو ہے معیت والی، اس کے مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اشداء علی الکفار، کافروں میں بڑے سخت ہے، اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کافروں پر بڑے سخت تھے، شدت والے تھے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، اس کے مصداق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تراہم رکعا سجدا، رکوع و سجود کرنے والے سے مراد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ شان اور یہ مقام اور عظمت ہے جو سرکار کے ساتھ رہنے والے تھے، جن کو شرف صحابیت حاصل تھا، وہ سارے کے سارے کافروں پر سخت ہوتے تھے، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور ان کی عبادت، ان کی ریاضت یہ دکھاوے کی نہیں ہوتی تھی، ان کے اخلاص کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تمہارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی شان و عظمت بڑی ہے، بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے ان کا، اور یہ جو عبادتیں کرتے ہیں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوئی دکھلاوا نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے محبوب یہ صرف اور صرف میری رضا چاہتے ہیں، یعنی ان کے اخلاص کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو آج 18 ذوالحج شریف ہے اور یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر آج کے جمعے کا بیان ہے۔ آپ جامع القرآن خلیفہ ثالث بیکر شرم و حیا ابو عبداللہ، اور آپ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، بدکاری نہیں کی، نہ کبھی چوری کی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی گانا نہیں گایا، کبھی آپ نے گانا نہیں سنا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عمر، لقب آپ کا ذی-النورین ہے، دو نوروں والے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آسمانوں پر
جب عثمان غنی کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے جب آپس میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، تو ذی النورین کے نام سے یاد کرتے ہیں، دو نوروں والے۔ اور آپ کے والد عفان بن ابی العاص 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے 6 سال بعد جب ہاتھی کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے 6 سال بعد 10 شوال 576 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پیش کرنے پر، اسلام کی طرف رغبت دینے پر آپ اسلام قبول کر گئے۔ اور آپ کی نانی ام بیضہ بنت عبد المطلب، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پھوپھی ہے، یعنی کسی طرح سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ اور آپ صاحب ہجرتین ہیں، آپ نے 2 مقامات پر ہجرت کی ہے۔ جب کفار مشرکین نے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے کہ آپ مکے سے حبشہ کی طرف آپ ہجرت کر گئے۔ پھر جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے مدینہ شریف بھی ہجرت فرمائی، یعنی آپ صاحب ہجرتین ہیں، یعنی 2 ہجرتیں کرنے والے، یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا آپ نے اور مدینہ شریف کی طرف بھی ہجرت کی۔ اور جب آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس میاں بیوی نے ہجرت کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی، اور ان کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ذوالنورین کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اور بھی کئی لوگوں نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ روز قیامت جب جنت میں داخل ہوں گے تو استقبال میں جنت میں 2 نور جگمگائیں گے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور آپ وتر کی نماز میں پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور چونکہ قرآن بھی نور ہے اور رات کا قیام بھی نور ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا۔ آپ کی عمر مبارک جب 34 برس ہوئی تو آپ نے اسلام قبول کیا، تو آپ کا خاندان اس پر بڑا اٹھا، خاص طور پر آپ کا چچا جو تھا حکم بن ابی العاص، اس نے بڑی کوشش کی اسلام سے پھیرنے کی کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا دامن چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئے۔ بالآخر آپ کے چچا نے آپ کو ایک بوری کے اندر بند کر دیا، بوری کا منہ بند کر دیا، اور پھر اس کے نیچے دھواں چھوڑا تاکہ آپ کا سانس گھٹے، اور آپ اس تکلیف میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسلام کے دامن کو چھوڑ دیں، جان کی فکر پڑ جائے، لیکن آپ استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور آپ نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، اور کہا چچا جو مردے کا لے جان جاتی ہے جائے، لیکن سرکار کا جو ایمان نہیں دے سکتا۔ بالآخر وہ تنگ آ کر اس نے آپ کو آزاد کر دیا اور آپ کو بوری سے باہر نکال دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان بے شمار احادیث کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور بی بی رقیہ جو سرکار کی صاحبزادی ہیں، ان کا جب سن 2 ہجری میں وصال ہو گیا، جنگ بدر کے موقع پر یہ شدید بیمار تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم جنگ بدر میں نہ جاؤ، بلکہ میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو اور اس کا علاج معالجہ کرو، اس کے پاس رہو۔ اور آپ کے کہنے پر عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر میں شامل ہونے والوں میں شامل فرمایا، اور صحابہ بدر میں ان کو شمار فرمایا، اور مال غنیمت میں سے ان کو حصہ بھی عطا فرمایا۔ اور جب ان کا وصال ہو گیا سن 2 ہجری میں، ادھر سے
جنگ بدر کی فتح لے کر صحابہ کرام آ رہے تھے، ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بی بی رقیہ کا جنازہ جا رہا تھا۔ اسی موقع پر ان کا وصال بھی ہو گیا، پھر غمگین رہنے لگے، اداس رہنے لگے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی حفصہ اس کے ساتھ آپ، کیونکہ بیوہ ہو چکی تھی وہ، تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو عثمان غنی بڑے شرمیلے تھے، جواب نہ دیا۔ تو فاروق اعظم نے جا کے صدیق اکبر سے شکایت کی کہ میں نے اس طرح عثمان کو کہا ہے اور نکاح کے لیے، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ہاں نہ بندہ جواب تو دیتا ہے، انکار کر دیتے اگر نہیں کرنا تو، جواب کوئی نہیں دیا۔ تو انہوں نے پھر جا کر سرکار سے بھی شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس طرح میں نے عثمان سے کہا ہے، وہ بڑے غمگین ہیں، اداس ہیں، ان کی زوجہ آپ کی شہزادی دنیا سے چلی گئی، تو میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے بات کی تو جواب نہیں دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، عثمان کو اللہ تعالیٰ تیری بیٹی سے بہتر عورت عطا فرمائے گا، اور تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا۔ فاروق اعظم سوچ میں پڑ گئے کہ عثمان سے بڑا کمال والا، ایمان والا، شرم و حیال والا کون ہوگا جس کو میری بیٹی کا نکاح ملے گا۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا، جو کہ فاروق اعظم کی بیٹی سے افضل ہے، اور حضور نبی کریم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح فرمایا، جو کہ میرے آقا عثمان غنی سے افضل ہے۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی، سر کے بال گھنگریالے تھے، بہت خوبصورت دانت تھے، پیلے رنگ کا خضاب کیا کرتے تھے، اور بعثت نبوی کے 30 سال آپ کی شادی ہوئی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے ابھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا پیالہ انہیں دیا کہ جاؤ اور میری بیٹی رقیہ کے گھر دے آؤ۔ تو پیالہ لے کر چلے گئے، سامنے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی عثمان غنی اور سیدہ رقیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جا کر پیالہ دیا، اور یہ کبھی اسامہ بن زید جو ہے وہ کبھی عثمان غنی کو دیکھتے، کبھی سیدہ رقیہ کو دیکھتے، اور بڑے خوش ہوئے، بچے تھے حالانکہ۔ سرکار کے بارے میں واپس حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آتے ہی پوچھا، اسامہ سچ بتانا، کیا ایسا حسین و جمیل میاں بیوی کا جوڑا پہلے بھی دیکھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب دوسری بیٹی کا اور ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر میرے نکاح میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میرے 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر میں ساری تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنی عظمت والے سیدنا عثمان غنی، پوری کائنات میں کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی۔ یہ عثمان غنی کی شان و عظمت ہے کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگر کسی نبی کی، اور نبی بھی ایسا جو نبیوں کا بھی امام ہے، ان کی بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو ذی النورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ سیدہ رقیہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی عثمان کی عزت کیا کرو، اس کی تکریم کیا کرو، کیونکہ اس کے اخلاق میرے اخلاق کے بہت قریب ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، تو میرے آقا نے عثمان غنی کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر مکے والوں کی طرف بھیجا۔ تو وہاں پر جب آپ نے مذاکرات کیے تو وہاں کے کافر و مشرکین نے کہا، عثمان تم بڑے خوش نصیب ہو، خانہ کعبہ کے پاس حرم میں آ گئے ہو، چلو تمہارے نبی کو نہیں لیکن تمہیں اجازت دیتے، تم خانہ کعبہ کے پاس طواف بھی کر سکتے ہو، عبادت بھی کر سکتے ہو۔ اس موقع پر عثمان غنی، اور ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی صحابہ کرام میں، عثمان غنی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں پہ وہ طواف کر رہے ہوں گے، وہ نفل پڑھ رہے ہوں گے، وہاں عبادت کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے بغیر عثمان خانہ کعبے کا طواف کرے گا۔ ادھر سرکار یہ جواب دے رہے ہیں، ادھر کفار مشرکین عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان تم طواف کر لو۔ عثمان غنی نے یہی جواب دیا کہ جب تک میرے مصطفیٰ میرے ساتھ نہیں ہوں گے، مصطفیٰ کے بغیر میں خانہ کعبے کا طواف ہی نہیں کروں گا۔
یہ محبت رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی عثمان غنی کی شکل جو ہے وہ دو نبیوں سے ملتی ہے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے تیرے باپ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، یہ دو نبیوں کے ساتھ ان کی مشابہتی شکل ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ میرے آقا گھر میں آرام فرما ہے، باہر کسی نے اجازت مانگی صدیق اکبر نے، میرے آقا نے آرام فرما تو کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا چادر ہٹی ہوئی تھی، بعض لوگ رانے کہتے ہیں، ران نہیں تھی بلکہ وہ پنڈلی تھی سرکار کی، کیونکہ رانے گھٹنے زہر کرنا یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ تو میرے آقا کی جو پنڈلی مبارک ہے یہاں سے کپڑا جو ہے وہ کچھ ہٹا ہوا تھا، میرے آقا لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے اجازت دی، صدیق اکبر اندر آ گئے اور باتیں ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد پھر فاروق اعظم نے اجازت طلب کی، تو میرے آقا اسی طرح لیٹے رہے اور پھر میرے آقا نے ان کو بھی آنے کی اجازت دی۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی نے اجازت طلب کی، تو میرے آقا اٹھ کے بیٹھ کے اور اپنی چادر جو تھی وہ اس کو درست کیا، پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ پردے کی اوٹ میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان تینوں صحابان کے جانے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جب میرے بابا جان آئے صدیق اکبر اب ایسے ہی لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، فاروق اعظم ہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈالا، اس کو ڈھانپا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مواخات، جب مدینہ شریف میں مکہ والے مہاجرین اور انصار مدینہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، میرے آقا نے یعنی انصاری صحابی کو کسی مکہ والے کا بھائی بنایا، جسے مواخات کہا جاتا ہے، بھائی بھائی بنایا۔ تو اس موقع پر میرے آقا کے بارے میں کچھ مخصوص فرشتے حاضر تھے، اچانک وہ غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں اچانک غائب ہو گئے تھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے عثمان کے سینے سے کرتا ہٹ گیا تھا، اس کی حیا کی وجہ سے ہم وہاں سے ہٹ گئے۔ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، کل یہ حساب کتاب نہیں دے سکے گا تیری بارگاہ میں، لہٰذا اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمایا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی کے ساتھ 70,000 ایسے بندے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ان 70,000 کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 کو داخل فرمائے گا۔ اسی تو سید اعلی حضرت سبحان اللہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت، عیسیاں کہتے گناہ کو، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ میرے گناہ کتنے ہیں، مخصوص ہی ہے نا گناہ، یا رسول اللہ یہ تو آپ کے اشارے کا کمال ہے کہ آپ کے اشارے کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں 100 کروڑ ہوتا ہے 1 ارب کے برابر، 100 لاکھ ہوتا ہے 1 کروڑ کے برابر۔ تو سید اعلیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے اشارے پر کروڑوں لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میرے آقا فرماتا ہے عثمان غنی کے ساتھ 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخی تھے، اس لیے آپ کو غنی کہا جاتا ہے، بہت بڑے سخی تھے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قید پڑ گیا، کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں تھی، آپ کے 10 مال بردار اونٹ مدینے کی حدود میں داخل ہوئے، اور بڑے بڑے تاجر پہنچ کے عثمان غنی کے پاس کہ یہ مال ہمیں فروخت کرو، ہم ایک کے بدلے میں 2 دیں گے، کسی نے کہا ایک کے بدلے میں 3 دیں گے، کسی نے کہا ایک کے بدلے میں 4 روپے دیں گے، اتنا منافع۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے سے زیادہ نفع چاہیے۔ انہوں نے کہا 1 کے بدلے 4 کریں اور کیا منافع چاہیے؟ کہا مجھے 1 کے بدلے میں 10 چاہیے۔ انہوں نے کہا اتنا منافع کون دے گا، جو آپ سے 1 کے بدلے میں 10 میں خریدے گا وہ بیچے گا کتنے میں؟ اتنا تو مہنگا سودا ہم نہیں خرید سکتے، اس کا ہم مول نہیں دے سکتے۔
عثمان غنی فرمایا میں جس کو دوں گا وہ مجھے ایک کے بدلے میں 10 دے گا، اور وہ میرے رب کی ذات ہے، لہذا سارے اونٹ جو مال بردار تھے سارے آپ نے مدینے والوں میں تقسیم فرما دیے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر مشہور واقعہ ہے، میرے آقا نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ چندے کے حوالے سے بات کی کہ مجاہدین کے ساتھ تعاون کرو، ہر کسی نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جو مالی حیثیت تھی اسے تعاون کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر ترغیب دی، عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کہ یا رسول اللہ میں 200 اونٹ مزید آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر ترغیب دی، تیسری مرتبہ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب 300 یہ ہو گئے، 200 پہلے کتنے ہو گئے؟ 500، 100 پہلے والا 600۔ آپ نے بات تو 600 کی، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو 1000 اونٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور یہ ایسا عمل تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عثمان غنی کے لیے یہ دعا کرتے رہے کہ یا رب العزت میں عثمان سے راضی ہو گیا اور تو بھی اس سے راضی اور خوش ہو جاؤ۔ اتنے خوش نصیب ہے کہ میرے آقا جن کے لیے ایک مرتبہ دعا کرتے کافی اور وافی ہے، لیکن ساری رات صحابی کہتے کہ ہم نے دیکھا آقا عثمان غنی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رب العزت میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی اور خوش ہو جا۔ اسی طرح اور بھی کئی جنت کے معاملات۔ آپ نے جب مدینہ شریف میں آئے تو یہاں پانی کا کنواں نہیں تھا، میٹھے کنویں کا، کڑوے کنواں، تو ایک یہودی تھا اس کے قبضے میں کنواں تھا، روما اس کا نام تھا، بیر روما کے نام سے مشہور تھا وہ کنواں، جہاں سے لوگ خریدتے تھے پانی۔ تو عثمان غنی اس کے پاس گئے کہ یہ کنواں بیچ دو، اس نے کہا نہیں بیچتا میں، اب چلو آدھا بیچ دو، تو چلو یہ ٹھیک ہے، اس نے آدھا کنواں بیچ دیا۔ آدھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن عثمان غنی کا اور ایک دن اس یہودی کا۔ عثمان غنی نے وہ کنواں خریدنے کے بعد سب لوگوں سے کہہ دیا اس میں سے تو فری پانی لے سکتے ہو، فری پانی جمع کر سکتے ہو، اور جس دن عثمان غنی کا دن ہوتا لوگ پانی اگلے دن کا بھی سٹاک کر کے لے جاتے، تو اگلے دن کنویں پہ کوئی نہیں آتا پانی لینے کے لیے، تو یہودی کا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو پھر عثمان غنی کو کہا کہ آپ پورا کنواں خرید لیں، تو عثمان غنی نے پورا کنواں کیا خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ اور اسی بات کو آپ نے سامنے رکھ کر جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے، تو اس موقع پر عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پہ آپ نیچے مخاطب ہوئے آپ لوگوں سے جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، محاصرہ کیا تھا بلوائیوں نے۔ آپ نے فرمایا مجھے تم بھول گئے ہو میں کون ہوں؟ مسجد نبوی میں جگہ تنگ ہو گئی تھی، میں نے جگہ خرید کے تمہیں دی تھی، یہ مسجد کی توسیع میں نے کرائی تھی، آج اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو؟ کیونکہ 40-50 دن آپ محصور رہے گھر کے اندر، کھانا پینا آپ کا بند کر دیا گیا تھا، بلکہ مولا علی مشکل کشا نے کوشش بھی کی پانی لے جانے کی، لیکن وہ بدبختوں نے وہ جو چھاگل سی تھی جس کو مشک کہتے ہیں، مشک کہتے ہیں، مشک کہتے ہیں، مشک جس میں ماشکی وہ پانی والا پل چھکاور کرتے تھے، چمڑے کی بنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی جو چھید کرنا پانی سارا گرا دیا تھا، پانی اندر 40-50 دن عثمان غنی روزے سے رہے، کچھ کھایا پیا نہیں۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مسجد نبی کی توسیع کی، وہاں پر تو مجھے 2 نفل بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ بہرحال اس کا بھی اثر نہ ہوا لوگوں پر۔ پھر آپ نے کہا کہ تم لوگ یہاں پر پیاسے تھے، تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو میں نے تمہاری خاطر اتنا مہنگا کنواں خرید کر تمہیں وقف کر دیا تھا، اس کو بھی بھول گئے، وہاں سے 2 گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتے۔ یہ تمام حجت کے لیے تھا آپ کا۔ آپ یہ بے صبری نہیں کر رہے تھے کہ مجھے پانی دو میں مر جاؤں گا معاذ اللہ، بلکہ آپ اتمام حجت کر رہے تھے تاکہ کل کو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عثمان نے تو ہمیں کہا ہی نہیں کہ مجھے پانی چاہیے، عثمان نے تو ہمیں کہا ہی نہیں تھا کہ مجھے مسجد نبوی نماز پڑھنے دو۔ اتمام حجت کے لیے آپ نے ان سے فرمایا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ اللہ کے بارگاہ میں ایک مرتبہ کی جنگ کے دوران جب صحابہ کرام کے پاس جو نا کھانے پینے کی چیزیں پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ جب صحابہ کرام پریشان ہو کے پانی بھی نہیں ہے، کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، اور ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، تو منافقین بڑے خوش ہوئے۔ مسلمان صحابہ کی پریشانی کو دیکھ کر منافقین بڑے خوش ہوئے۔ جب یہ خبر میرے آقا تک پہنچی کہ منافقین خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ہیں منافق خوشیاں منا رہے ہیں کہ صحابہ پریشان ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کے کچھ نہیں ہے،
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے اللہ کی مدد ہم تک پہنچ جائے گی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے بہت سے اونٹ مال بردار منگوائے اور سرکار کے بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اور میرے آقا نے اس موقع پر بھی میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان تم نے جنت کو خرید لیا۔ اور وہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اب اس کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکا، یعنی خدا نہ خواستہ اگر کوئی تم سے غلط کام بھی ہو جائے، وہ غلط کام، وہ گناہ، کوئی غلطی کوتاہی تمہاری اس نیکی کو ضائع نہیں کر سکتی، تم جنتی کے جنتی ہی ہو۔ یہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ بیان فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں میرے آقا بار بار خوشی کا اظہار فرما رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ۔ اسی طرح ایک منافق مدینہ شریف میں رہتا تھا، یہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ تو ایک شخص جو تھا، ایک صحابی جو تھے، وہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے تھے، جلدی جلدی چلے جاتے تھے۔ تو صحابہ نے سرکار سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ ہمارا ساتھی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے، دعا نہیں مانگتا۔ حالانکہ دعا کیا ہے؟ الدعاء مخل عبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا۔ ہمارے بہت سے اب بھی یا کچھ لوگ کرتے ہیں بیچارے، مجبوری نہیں بھی ہوتی بیچارے پھر بھی دعا مانگے بغیر بھاگ جاتے ہیں، جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اب مجھے بتایا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کیلا لے اور اس کے اندر جو گودا ہے، جو مغز ہے، وہ پھینک دے اور چھلکا کھائے؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ اخروٹ لے اس کو توڑے، جو اندر اس کا مغز ہے اس کو پھینک دے اور چھلکا کھائے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ ہے نہیں؟ پھر ہم کیوں دعا نہیں مانگتے؟ نماز کے بعد کیوں بھاگتے ہیں؟ میرے آقا تو فرمائی عبادت کا مغز ہے، ہم نے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، جو مغز ہے، جو اصل چیز ہے وہ ہم حاصل نہیں کر رہے، بھاگ رہے ہیں۔ مجبوری وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی مجبوری نہیں بھی ہوتی، وہ بھاگ نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے، دعا نہیں مانگے کھڑے جو اللہ اکبر سنتے شروع کر دیں گے، نفلیں شروع کر دیں گے۔ اگر صدیق فاروق اعظم کے زمانے، سرکار کے زمانے میں ایک شخص نے اس طرح کیا، حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، بندہ کھڑا ہوا اور اللہ اکبر ہاتھ اٹھایا تو فاروق اعظم اس کے کندھے پہ ایسے جھڑکا اس کو، بیٹھو دعا مانگو۔ میرے آقا ملاحظہ فرما رہے تھے اور میرے آقا نے فرمایا کہ عمر تم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، یعنی کہ اس کا یہ فعل غلط تھا کہ نماز کے فوراً بعد سنتے شروع کر دے، دعا کیوں نہیں مانگی اس نے؟ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے ساری باتیں۔ تو الدعاء مخ العبادہ، تو بات موضوع زیادہ چلا جائے گا۔ تو وہ شخص صحابی جو تھے وہ نماز کی دعا کے بعد چلے جاتے، دعا نہیں مانگتے تھے۔ تو میرے آقا سے جب شکایت کی تو آپ نے فرمایا روک لینا، اس کو پوچھیں گے وجہ کیا ہے۔ روکا گیا اس کو، میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا یا رسول اللہ، دل تو بڑا کرتا لیکن کیا کروں، میرے گھر کے پڑوس میں ایک منافق رہتا ہے، میرے گھر کے ساتھ منافق رہتا ہے پڑوس میں جو ہے، اور پڑوس جو ہوتا ہے وہ ساتھ والے گھر کو پڑوسی کہتے ہیں، اور جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ 40 گھر تک ہمسایہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک ہمسایہ ہوتا ہے، ایک پڑوسی ہوتا ہے۔ پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ ہمسایہ جو ہے اس کی لمٹ زیادہ ہے، وہ 40 گھر آپ کے دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ سارے آپ کے ہمسایوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یا رسول اللہ اس کے گھر میں، منافق کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے پھلدار، تو اس کے کھجور کی کچھ کھجوریں جو ہیں وہ میرے صحن میں گر جاتی ہیں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں وہ کھجوریں میرے صحن سے بچے اٹھا کے کھا نہ لیں، صبح اٹھیں کے بچے کہیں وہ کھا نہ لیں بغیر اجازت کے، لہٰذا میں ان کھجوروں کو پہلے جا کے اٹھا کے اس کے صحن میں پھینک دیتا ہوں واپس پڑوس میں، تاکہ کوئی ناجائز مال میرے بچوں کے پیٹ میں نہ جائے۔ اتنی احتیاط صاحب۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا کیسا نہ کرے گا وہ درخت خرید لے اس سے، یا یہ تو اور اچھی بات ہوگی۔ میرے آقا اس منافق کے پاس گئے اور کہا کہ اے شخص یہ درخت مجھے بیچ دے، اس بدلے میں کہ تجھے میں جنت میں درخت عطا کروں گا۔ وہ منافق تھا بدبخت، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بیچتا۔ صحابہ کے نام بڑے حیران کہ یہ بدبخت دیکھو جنت کے بدلے، اس نے کہا نہیں جی جنت میں کی کرنا ہے، میں اتنے مال دیو کہ پیسے آتے دیو۔ میرے آقا نے فرمایا تو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں میں، جنت لے لو اور درخت دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچنا جنت کے بدلے میں، معاذ اللہ، منافق تھا نا۔ بہرحال سرکار واپس تشریف لے گیا
عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب پتہ لگا تو آپ اس کے پاس گئے کہ ہاں درخت بیچنے ہیں. اس نے کہا ہاں بیچنا ہے. کتنے کا؟ اتنے کا. فرمایا اتنے نہیں، اس کے بھی ڈبل پیسے آپ نے اس کو دے کر وہ درخت خرید لیا اور جا کر عرض کہ یا رسول اللہ وہ درخت میں نے خرید لیا. ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا پھر واپس دوبارہ تشریف لائے اور درخت کو حکم دیا، وہ درخت زمین چیر کر اس صحابی کے گھر کے صحن میں آ گیا. اور اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری. ان قریب نصیحت ماننے کا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا. یہاں پر اتقا سے مراد جو ہے سیدنا عثمان غنی ہے، اور اشقا سب سے بڑا بدبخت اس سے مراد وہ منافق ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے. اور یہ آج 18 ذوالحجۃ الحرام ہے، جمعے کا دن ہے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو بھی 18 ذوالحجہ جمعے کا ہی دن تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا کہ جب وہ احد پہاڑ پر میرے آقا سے پہلے خوشخبری دے دی تھی ان کو شہادت کی. جب احد پہاڑ پر میرے آقا تشریف لے گئے، صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی ساتھ ہے. میرے آقا نے فرمایا جب پہاڑ ہلنے لگا، میرے آقا نے فرمایا اسکت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، ساکن ہو جا. ما علیک الا نبی اور صدیق اور شہیدان. اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. ایک نبی تو آپ ہو گئے، صدیق اکبر، اور 2 شہید سے مراد فاروق اعظم اور عثمان غنی مراد ہے. یعنی آپ نے ان کی شہادت سے کئی سال پہلے، سرکار کا وصال ہو رہا ہے سن 11 ہجری میں، اور فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی ہے 1 محرم سن 24 ہجری میں، اور عثمان غنی کی شہادت ہو رہی ہے سن 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری میں. تو میرے آقا کئی سال پہلے ان دونوں صحابیوں کو شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا جب بلوائیوں نے، محاصرہ کرنے والوں نے کہا اے عثمان خلافت چھوڑ دو، دستبردار ہو جاؤ، استعفیٰ دے دو، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا عثمان انہ لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعوہم. اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت عطا کرے گا. لوگ کہیں گے اس قمیص کو اتار دو، اس خلافت کو چھوڑ دو، استعفیٰ دے دو. اے عثمان فلا تخلعوہم، ان کے کہنے پر کبھی خلافت سے دستبردار نہ ہونا. حالانکہ مولا علی اور بڑے بڑے صحابہ کرام عثمان غنی کے پاس حاضر ہوئے، امیر المومنین صرف آپ اشارہ دے دیں. یہ جو بلوائیوں نے آپ کا گھر محاصرہ کیا ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں صرف اپنے آنکھ دکھانی ہے، ان کی شلواریں کے لیے ہو جائیں گی. یہ ڈرپوک یہ لوگ ہیں، صرف آپ اشارہ دے دیں ہمیں، ہم ان کو جواب دیں. لیکن آپ فرمایا کرتے ہیں نہیں، جس جگہ پہ میرے مصطفیٰ پہ قدم لگے وہاں خون نہیں بہنا چاہتا. اور میرے آقا نے میری شہادت کی خبر دے دی ہے. اس رات جس رات آپ کا شہید ہونے والے تھے اس رات میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عثمان بڑی پیاس لگی ہے، 40-50 دن سے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر چاہو تو تمہاری یہاں پر مدد کر دی جائے دنیا کے اندر اور ان بلوائیوں کو ہٹا دیا جائے، اگر چاہو تو آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا. آج کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں. اور یہی ہوا کہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جمعے کے دن آپ کی جو ان بدبختوں نے، بلوائیوں نے جو وہ آپ پر حملہ کیا. اور کیونکہ دروازے پر امام حسن حسین کھڑے ہوئے تھے نگرانی کے لیے، مولا علی نے کھڑا کیا تھا کہ کوئی بلوائی جو ہے وہ اندر حملے کے لیے نہ جائے. وہ بدبخت جو دوسرے گھر کے چھت کے جو ہے وہ وہاں سے آ کر انہوں نے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو وہ آپ کی بیوی نیلا اور ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھی. انہوں نے اس پر بھی جو ہے وہ تلوار سے وار کیا اور اس کی انگلیاں جو وہ حضرت نیلا آپ کی زوجہ کی انگلیاں کٹ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو بہرحال پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا. تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ بڑا قرآن پاک سے پیار کرتے تھے آپ عثمان غنی، اور آپ کی سنت ہے عثمان غنی کی کہ آپ جو ہے جب بھی قرآن پاک کھولتے تھے اٹھاتے تھے پہلے اس کو بوسہ دیا کرتے، چومتے تھے. تو قرآن پاک کو بوسہ دینا یہ بھی سنت عثمان ہے. تو عثمان غنی قرآن پاک اس وقت بھی تلاوت کر رہے تھے جب آپ کو شہید کیا ہے. تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ وہ اب بھی وہ قرآن پاک موجود ہے ترکی کے میوزیم کے اندر. عثمان غنی جس قرآن پاک کی تلاوت کرتے وہاں بھی آج تک اس خون کے نشانات موجود ہیں. اور وہ کس لفظ پر گرے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کا مطلب ہے کہ اے بندے اللہ تعالیٰ تیرا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے، بغل میں حدیث پاک کا مفہوم ہے
میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان غنی کے ہونے تک، شہید ہونے سے پہلے تک فرشتے مدینے کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ جب عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ حفاظت کرنے فرشتے وہاں سے چلے جائیں گے۔ عثمان غنی خود بھی کہا کرتے تھے کہ اگر تم لوگوں نے مجھے شہید کیا تو پھر میرے بدلے میں 80,000 لوگ قتل کیے جائیں گے اور تم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکو گے۔ یہ آپ کا فرمان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو عثمان غنی کو قرآن سے بڑا پیار تھا۔ ہمیں اگر عثمان سے پیار ہے، یقیناً عثمان سے پیار ہے، عثمان کو جس سے پیار ہے ہمیں اس سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ عثمان غنی کو سرکار سے پیار ہے، اہل بیت سے پیار ہے، قرآن سے پیار ہے، ہمیں بھی قرآن سے پیار کرنا چاہیے۔ قرآن کا اب جیسے پچھلے دنوں اللہ اکبر کبیر، اب پچھلے دنوں سویڈن کے اندر بدبختوں نے جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ کاش کہ صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران کہیں سے کوئی نصیب ہو جائے اور وہ سخت ایکشن لیں۔ ہم عوام تو صرف زبانی کلائی بات ہی کر سکتے ہیں، یا اصل لیول پہ جو حکمرانوں کے لیول میں بات ہونی چاہیے، سفارتی تعلقات کے حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے تم نے قرآن پاک کی بھی حرمتی کی ہے۔ وہ قرآن پاک جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر نازل ہوا، جس کے بعد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے محبوب کا سینہ ہے جس نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیا، اس قرآن کی بے حرمتی کی، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے اور جو اس کے اندر ملوث ہیں سب کو نیست و نابود فرمائے، اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کا عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔